أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو عزیزو، گفتگو کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، بلوچ آدمی ہو کر کے ہماری اردو بھی ایسی، لیکن بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں یہی ہے کہ اگر اللہ کی جلال کو دیکھنا ہے تو قرآن کے ایک ایک صفحہ میں آپ کو نظر آئے گا، اور محمد کی جمال کو دیکھنا ہے تو وہ بھی ایک ایک صفحہ میں آپ کو نظر آئے گا. آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجر اور انصار 3 دن آپ کی زیارت نہ ہو سکی، باہر تڑپ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، باہر کی دنیا یہ الگ ہے کہ قیامت آ گئی ہے، 2-3 دن سے آپ کی زیارت ہو نہیں رہی. تو پھر صحابی یہ کہتا کہ فَكَشَفَ سِجْفَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا، سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی تھی درد سر کی وجہ سے، اور جیسے باہر تشریف لائے فَكَشَفَ سِجْفَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، حضرت عائشہ کے گھر کے پردے کو آپ نے جیسے ہٹایا. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت کرائے. یہ محراب ہے، اسی الٹے ہاتھ پہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. یہ مسجد نبوی ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. اور یہ جو درمیان والی جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی، عائشہ کے حجرت سے میرے گھر سے لے کر کے بیت اس کمرے کو کہا جاتا کہ جس کمرے میں رات گزاری جائے. ما بین بیتی و منبری، یہ ممبر ہے. ما بین بیتی و منبری، میرے گھر سے لے کر کے اس کمرے سے، حجرے سے لے کر کے وہ منبری، ممبر تک، یہ درمیان والا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ تو جنتی ہے ہی ہے، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ تو ہے ہی جنتی. لیکن یہ جنت کا ٹکڑا وصال سے پہلے، وفات سے پہلے آپ تو ہے ہی جنتی 100%، اس کی گارنٹی اللہ نے پہلے سے دی ہے. لیکن کمال ہے کہ حضرت عائشہ بھی وفات سے پہلے جنت میں رہ رہی. بلکہ جنت بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جنت ہے مخلوق، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی مخلوق ہے. اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے جو میرے ہاتھ میں. قرآن کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے، یہ مخلوق نہیں. القرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے. جو موصوف کا احترام ہوتا ہے وہی اس کی صفت کا احترام ہوتا ہے. مولوی صاحب موصوف ہے اور علم اس کی صفت ہے. مولوی صاحب میں جتنا آپ احترام کریں گے اسی علم کا بھی احترام کریں گے. جتنا پروردگار واجب الاحترام ہے اسی طرح واجب ہے، یہ اس کی صفت ہے. آپ پروردگار جتنا واجب الاحترام ہے یہ اسی طرح ہے. قرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے. والکلام صفت ازلیۃ للہ سبحانہ وتعالی بها آمر و بها ناہی، اللہ کی صفت.
میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو مخلوق نہیں ہے، لیکن مخلوقات جتنے بھی ہیں، آسمان ہوں، زمین ہوں اور جنت، یہ سب مخلوقات ہیں۔ مخلوقات میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ افضل محمد رسول اللہ، جتنے بھی مخلوقات ہیں۔ اس لیے یہ آخری دنوں میں جب بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لا اکرہ شدت موت لأحد بعد ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ اگر کسی کی روح آسانی سے نکل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اور اگر کچھ تکلیف ہو جائے کہتے ہیں کہ بابا گڑبڑ ہے، تبھی تو روح آسانی سے نکل نہیں رہی ہے، گڑبڑ ہے۔ یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، 70%، 80% یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے۔ اما فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال کے موقع پر جتنی شدت اور تکلیف میں نہیں دیکھی، اس طرح کسی کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ اب علماء بھی حیران ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سے نہیں نکلے گی، تو کوئی مولوی کہتا ہے کہ اس لیے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، ظاہر ہے کہ مولوی منظور کو 2-3 تھپڑ مارو تو اس سے اس کا کام ہو جائے، لیکن اونٹ کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی، طاقتور۔ ایک نبی میں 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے بعض ساتھی، وہ مولوی منظور نے تو بہت کچھ مجھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن میں چھپتا نہیں ہوں۔ تو کسی دعوت میں تھے تو وہ بہت بڑا سرکار تھا، ہمارے سرکار۔ وہ سرکار نہیں ہوتے میرے اور آپ کی نگاہوں میں سرکار، حقیقت میں وہ خرکار ہی ہوتے، وہ سرکار نہیں ہوتے، وہ پرلے درجے کے احمق اور غبی اور خدا کا دشمن اور خرکار ہی ہوتے۔ کہتے مولوی صاحب ہم سے تو ایک بیوی سنبھالی نہیں جاتی، حضرت نے 11 شادیاں کس طرح کی؟ وہ 11 کہہ رہا تھا، 11 نہیں 18 کی، اور کچھ کو آپ نے طلاق بھی دی۔ سلیمان علیہ السلام نے 100 شادیاں کی، داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی۔ اب یہ صاحب کہتا ہے کہ جی 100 بیویوں کو، 50 بیویوں کو، 11 بیویوں کو، 9 بیویوں کو کس طرح سنبھالنا ہے؟ تو مولانا رومی نے بڑا پیارا جواب اس کا دیا، بہت اچھا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کار پاکارا کیا سز خود مگیر، کار پاکارا کیا سز خود مگیر، گرچ میں آید نوشت اندر شیر و شیر، شیر و عام باشد کی مردم میں درند، شیر و عام باشد کی مردم میں خورند۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو، انبیاء کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، جاہل۔ شیر اور شیر دونوں لکھائی میں ایک ہے، شین یا را، لکھائی میں دونوں کے دونوں ایک ہے۔ آپ کو نبی انسان دکھائی دے گا اور آپ کی 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، 2 ہونٹ مبارک ہوں گے اور ہاتھوں کی 5-5 انگلیاں ہوں گی۔ نبی آپ کو دکھائی اس طریقہ بھر دے گا، لیکن فرمایا اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، انبیاء کو قیاس نہ کرو۔ شیر اور شیر دونوں لکھائی میں ایک ہے، لیکن شیر و عام باشد کی مردم میں درد، شیر وہ اپنے ایک چمبے سے آپ کا کام تمام کر دے گا، شیر و عام باشد کی مردم میں خورد، اور شیر دودھ کو کہتے اس کو آدمی پیتا۔ لکھائی میں دونوں کے دونوں ایک ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ کننا نتحدث انہو قد اعطی قوت 40 رجل من اہل الجنہ، صحابہ میں مشہور تھا کہ ایک جنتی، ایک نبی میں 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں 40 جنتی۔ امیہ بن خلف کو بڑی مستی تھی، چھوڑو چھوڑو، جنگ کے موقع پر چھوڑو چھوڑو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ ایک چھڑی تھوڑی سی ماری، وہ ایسی چیخیں مار رہا ہے،
لوگوں نے کہا تلوار تو نہیں لگی ہے، یہ تو ایک چھڑی لگی ہے. کہنے لگے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے؟ خدا کی قسم تلوار اگر لگ جاتی تو اس کی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی، اور وہ مردار اسی طرح مرا. اور آپ نے پڑھا بھی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو ایک مکہ مارا. فوقذہ موسیٰ نے ایک مکہ مارا، 20واں پارہ ہے سورہ قصص ہے. ایک مکہ مارا فقضى علیہ، فوراً مر گیا، اسپتال پہنچ بھی نہیں سکے. یہ ہم لوگ مولوی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا فقضى علیہ، فا اس میں 5 منٹ بھی نہیں لگے، وہ اسی ٹائم پہ مر گیا. وہ پہلوان آدمی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ہاتھ نبی کا لگا. تو فرماتے کہ ایک نبی میں ہمیں مشہور تھا صحابہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتیوں کی طاقت اللہ نے دی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک جنتی یہاں سے 100 آدمی سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے. ایک جنتی 100 سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، 100 آدمی کے. اور کراچی کے اگر 200 کے دے تب بھی بھیجا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کراچی میں ہوتا ہی آدمی پلاسٹک کا. بطخ میں اور کراچی کے جوانوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کرو ایک الگ مسئلہ ہے. یا لاہور والے جیسے لمبے تھڑنگے ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں، کراچی والے تو ماشاءاللہ. ہمارے علاقے کا ایک آدمی آیا غریب بکریاں بیچتے ہوئے، بکریاں بیچ کر کے بکرا پیڑی میں لی مارکیٹ میں پیسے جیب میں رکھا تھا. اب ایک چور بڑا ڈاکو، کراچی کا مشہور ڈاکو، وہ گیا اور جیب سے اس نے پیسے نکالا، ایسے کھینچا، اس کو تھپڑ مارا اور پیسے نکالا. بھاگ رہے تھے، وہ چرواہوں کے پاس ڈنڈا ہوتا، اس نے ڈنڈا دے مارا اس کو یہاں پہ. وہ وہیں پر یہ کہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوش بھی ہو گیا لیکن جامہ گیلا بھی کر دیا. وہ کسی نے کہا کہ یار کراٹے کے تو بڑے ماہر ہو، ایسے ایسے کہتے ہیں یہ کراٹے کیا ہے؟ جیسے پاؤں اٹھایا دیہاتی کا ڈنڈا پہلے سے پاؤں اٹھایا کہ اس کو کراٹے ماروں، دیہاتی نے پہلے سے میرے یہ کہ گردن پہ دے مارا، اسی سے ڈھیر ہو گیا. تو 40 جنتیوں کی، اور ایک جنتی 100 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، تو 4000 انسانوں کی طاقت. اور ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو نبی کو 16000 شادی کرنے کی اجازت. اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نبی نے عیاشی کی الیاذ باللہ، تو اپنے دماغ کا علاج کرائے. آپ نے بیوگان سے نکاح کیا، ان کا سہارا بن گیا. بیوگان کو اپنے گھر پہ رکھا کہ جو آپ کی نجی زندگی کو پورا کا پورا، جتنے گھر کی نجی زندگی ہے وہ سارے کے سارے خواتین تک، خواتین کے مسائل وہ ہماری ماؤں نے ہم تک پہنچائے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رفتار گفتار، آپ کا غصہ، اور یہ کہ آپ کی خوشی، اور دائیں کروٹ پہ سونا، اور اس آپ کا بیٹھنا، کھانا کھانا، یہ ساری سنتیں گھر کی ازواج مطہرات نے ہمیں بتا دی. تو اب علماء کہتے ہیں کہ آپ کو جو تکلیف ہوگی موت کی وقت، اس کی وجہ ہے کہ اتنے طاقتور تھے. تو اتنے طاقتور انسان کی روح آسانی سے نکلے گی تو نہیں، اسی کشمکش میں آپ کو تکلیف ہوگی. مولویوں نے اپنی بات کہہ دی. ہمارے استاد کے استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ العربی والا جب حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، بات اس طرح نہیں ہے. بات اس طرح ہے کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام آ گئے اور ملک الموت نے کہا کہ اے روح محمدی، اے پاکیزہ روح نکل. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا جنت میں جانا ہے. کہا کہ جس جسم مبارک کے اندر 63 سال رہ چکی ہوں، کیا اس سے زیادہ قیمتی کوئی جنت ہے؟ جس جسم مبارک میں خوشبو والی، جس جسم میں میں رہ چکی ہوں 63 سال، اس سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ قیمتی کوئی اور یہ ہے کہ اور کوئی جنت ہوگی؟ اس کشمکش میں آپ کو تکلیف ہوگی. بات بڑی پیاری کی. صحابی کہتا ہے کہ جب فکشف سجف حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے گھر کا پردہ آپ نے جیسے آپ نے ہٹایا، جیسے چہرہ مبارک جیسے نمودار ہو گیا. کچھ صحابہ ظاہر ہے کہ یہ ہے تو کن انکھیوں سے تو آدمی دیکھ لیتا ہے. جیسے دیکھا فقادو ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ نمازوں میں کھلبلی سی مچ جائے. جو لوگ نوافل اور سنتیں پڑھ رہے تھے
وہ آ گیا، محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، جب صورت نازل ہو گئی، اس کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی قد خیر عبدا من عباده، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہو تو ہم دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس نیک بندے نے اللہ کی رفاقت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے دی، اللہ کے اس نیک بندے نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی اللہ کی رفاقت کو ترجیح دی کہ پروردگار میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ بات اتنی سی تھی، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، حضرت ابوبکر رونے لگے، حضرت ابوبکر رونے لگے۔ اب لوگ کہہ رہے اس بوڑھے بابا کو دیکھو کہ بابا اس میں کون سے رونے کی بات ہے؟ ابوبکر سمجھ گئے یہ تفسیر، یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جائے، فتح مکہ ہو جائے، لوگوں کو دیکھو گے کہ دھڑا دھڑ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اس موقع پر فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح پڑھو اور اللہ کی حمد پڑھو، واستغفر اور استغفار کرو، واستغفر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، وہ توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے بندوں کی طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ فرمانے والے۔ آیت تو اتنی سی تھی، اب ظاہر ہے کہ میں نے ترجمہ تو اس کا کر دیا، لیکن تفسیر اس کی کیا ہے؟ یہ ترجمہ، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے نا کہ کبھی ہماری بات ہوتی ہے، اس بات کے ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کی باتیں نہیں۔ دو مولوی آپس میں لڑ رہے، ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا بنوری زیادہ ماہر تھا، دوسرا مولوی لڑ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا سلیم اللہ خان زیادہ ماہر تھا۔ یہ دونوں کے دونوں کمبخت، یہ دونوں بزرگوں کے علم تول رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ بظاہر یہ مولوی یہ کہتے ہیں مولانا بنوری کامل تھا، دوسرا کہتا ہے مولانا سلیم اللہ خان قابل تھا، یہ کہتے ہیں مولانا بنوری قابل تھا، دوسرا کہتا ہے سلیم اللہ خان، اور ایک مولوی منظور کا شاگرد کہتے ہیں مولوی منظور قابل تھا، دوسرا تقی صاحب کا شاگرد کہتے ہیں تقی صاحب قابل تھا۔ یہ ان کو تقی صاحب سے منظور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لڑائی یہ ہو رہی ہے، اور مولانا بنوری اور سلیم اللہ خان سے بھی نہیں۔ حسین احمد مدنی قابل تھا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مفتی محمود قابل تھا، یہ ان سے کوئی نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ اس کی اصل تفسیر یہ ہے کہ جو سلیم اللہ کا شاگرد ہے وہ کہتے ہیں سلیم اللہ قابل تھا تو میں قابل ہوں، جو کہتا ہے کہ مولانا بنوری قابل تھا وہ بنوری سے اس کی کوئی ہمدردی نہیں، وفاداری، وہ اپنے لیے کہہ رہا کہ میں، یہ ہے اصل چیز۔ اصل چیز یہی ہے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے کہ بھائی جیسے کہ گئے لندن میں ہماری جماعت گئی، برطانیہ میں ہماری جماعت گئی، اللہ کی عجیب مدد دیکھی، فرانس میں عجیب اللہ کی مدد دیکھی، افریقہ میں صومالیہ میں عجیب مدد، تم میرے خضدار کے پہاڑوں کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ جب آپ جماعت میں گئے تو بلوچستان کے صحراؤں کا اور بلوچستان کی گوادر کے یہ بیابان، یہ ریگستان، اس کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا۔ یہ بلوچستان کے پہاڑوں کا، یہ جماعتوں کا بیان نہیں کر رہے، یہ بتا رہے کہ یہ بیرونی ممالک سب میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ ہے اصل مفسر، وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اصل راز کو جانتا کہ پسے پشت دی اصل بات کیا ہے۔ آپ اگر حج پر جائیں گے، حج کر کے آئیں گے نا، حج کر کے آپ آئیں گے، آپ کہیں گے اس دفعہ مینا میں بڑی تکلیف تھی، عرفات میں بڑی تکلیف تھی، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ مزدلفہ میں بڑی تکلیف تھی۔ تو مولوی صاحب کہیں گے آپ نے تکلیفیں کس لیے برداشت کی؟ آپ نے جو حج کیا تکلیف برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور آپ اس کو آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ لہذا تیرے حج میں ریاکاری ہے، حج تیرا مقبول نہیں ہوا۔ پکڑا جاتا ہے ہر بندہ، آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ مولوی کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے کہ آپ جو ڈھنڈورا پیٹ رہے کہ مزدلفہ میں بڑی تکلیف تھی، اور یہ کہ مینا میں تکلیف تھی، عرفات میں تکلیف تھی، حج کے سفر میں تکلیف تھی، بھائی آپ نے کس کے لیے، آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ حج آپ کا قبول نہیں، آپ شکایت کر رہے ہیں۔ آپ پکے عاشق نہیں ہے، عاشق تو عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ اصل عاشق تو وہی ہے کہ عاشق تو شکایت نہیں کرتا، تو اس قسم کی شکایتیں کیوں کر رہا ہے؟
اب مولوی دوسروں کو پکڑتا ہے لیکن مولوی کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا. مولوی صاحب کے گھر پہ جب آپ جائیں گے مہمان بنیں گے, اس نے حج کیا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے تھے. آپ نے اس کی چالاکی دیکھی نہیں دیکھی؟ اب تم کیسے فتویٰ لگاؤ گے؟ کہتے کہ بیٹا وہ اس تھرماس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے تھے. تو جو تھرماس سعودیہ سے لے کر آئے تھے تو سعودیہ گئے تھے, سعودیہ گئے تھے تو پھر پاپڑ بیچنے کے لیے نہیں گئے تھے, حج گئے تھے. اور جو حج کرتا ہے تو اس کو حاجی کہتے ہیں, لہذا تمہارا حاجی بگو من تورا حاجی بگو, آپ مجھے حاجی کہہ دو. لیکن اس ظالم نے واسطہ در واسطہ کئی واسطوں کے بعد اس نے اپنے آپ کو حاجی ظاہر کیا, اور آپ سادہ ہے, آپ پکڑ نہیں سکے مولوی کو, اور مولوی نے فوراً آپ کا گلا پکڑ لی. دیکھا, مفسر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی اصل مرضی کو وہ ان آیات سے, جو آیات کا ظاہری معنی اور مفہوم اور ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے کہ اصل میرا رب چاہتا کیا ہے, اس کلام کو اللہ نے اس موقع پر ذکر کیوں کیا, اس کی بنیاد اصل محرکات کیا ہے, وہ اس کو. اب ابو بکر جیسے سمجھدار انسان, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین, باقی وہ تو خاموش ہے. اور یہ ہے کہ کہہ رہے کہ بوڑھے بابا کو کیا ہو گیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ جائے, فتح مکہ ہو جائے, لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو آپ استغفار کرو, تسبیح پڑھو. لیکن ابو بکر سمجھ گیا کہ فتح مکہ بھی ہو گیا, لوگ دھڑ دھڑ اسلام میں بھی آ گئے, تو اللہ نے جس مقصد کے لیے سونے کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اب اس ذلیل دنیا کے اندر پیارا رہے گا نہیں, اب پیارے کے پاس چلا جائے گا. کمال ہے اس کے, کہاں ذہن پہنچ گیا. جب مقصد آپ کا پورا ہو گیا, جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا, تو یہ پھر ہمارے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کریں گے. ہم اور آپ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے, ورنہ یہ کہ اللہ والے جس دنیا سے چلے جا رہے, مولوی صاحب یاسین شریف پڑھ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر, وہ مولوی بزرگ ہنس رہا ہے, کہتے اس موقع پر ہنس رہے, کہتے کہ لماذا لا اذهب, کو کیوں نہ ہنسو, اخرجو من الکاذبین و اذهب الى الصادقین, ارے جھوٹوں سے نکل کر کے سچوں کے پاس جا رہا, جھوٹوں سے نکل کر کے سچوں کے پاس جا رہے. تو حضرت کو تو خوشی ہے, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. حضرت خود بھی وصال کے موقع پر, پروردگار مجھے اپنی رفاقت نصیب فرما دے. یہاں سے جب اٹھا رہے ہیں تو اپنی رفاقت نصیب فرما دے. ابو بکر سمجھ گئے کہ جب فتح مکہ بھی ہو گیا اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں, مقصد پورا ہو گیا, اب شاید اس چاند کی زیارت ہم نہ کر سکیں. ابو بکر رونے لگے, لوگ تعجب کرے ابو بکر کس لیے رو رہا ہے. لیکن چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو فرمایا حضرت ابو سعید خدری کہ ہمیں مجبور ہونا پڑا, ہم نے اقرار کر لیا. فکان ابو بکر اعلمنا, ابو بکر بہت بڑے عالم تھے, یہ خدا کا بندہ کتنا سمجھ گیا, کتنے دن پہلے سمجھ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. یہ مفسر کا کمال ہوتا ہے جو اس کو سمجھتا. حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس نبی کے چچزاد بھائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو لوٹا بھرا ہوا پانی لے کر کے آپ کی خدمت میں آیا, حضرت آپ وضو فرمائیں, آپ کی خدمت میں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے, ان دنوں میں عبداللہ ابن عباس کی عمر 12-13 سال کی تھی, تو کتنے چھوٹے تھے. اور ابتدا میں اس سے بھی اب تو آخری دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے جا رہے, تب عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کو, 11 سال بعض نے کی 13 سال. لیکن اس سے پہلے تو بالکل چھوٹے تھے ابتدا میں. لیکن یہ کیسے مزاج محمد کو سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے نبی کی خدمت کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی, اللہم علمہ الکتاب والحکمت, اللہم علمہ التاویل, اے اللہ اس کو تفسیر, قرآن کی تفسیر بتا دے, سمجھا دے. اس لیے رئیس المفسرین سب سے پہلے تفسیر اسی کی ہے.
ابن عباس کے عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس جو نبی کے چچا ہے وہ خود نبی سے 2 سال عمر میں بڑے ہیں. تو بیٹا پھر دیکھو کتنا چھوٹا ہوگا. ابن عباس کے جو والد ہے عبداللہ ابن عباس کے حضرت عباس وہ خود 2 سال نبی سے چچا بھتیجے سے 2 سال عمر میں بڑے ہیں. اور صحابہ بھی خوش طبی کرتے تھے, کہتے تھے کہ حل انت اکبر و ابن و اخیکا, تو بڑا ہے. عباس سے پوچھتے تھے کہ تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے. خاموش ہو کر کے اوپر دیکھ کر کے کہتا تھا انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی, عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن بھتیجے کی عظمتوں کا کیا کہنا, آسمانوں کو پار کر کے چلا گیا. انا اکبر منہ سنن وہو اعظم منی, عمر میں بڑا ہوں لیکن وہ عظیم انسان ہیں, ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. حضرت ابن عباس کو حضرت عمر جب خلیفہ بنے, حضرت ابو بکر کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے, تو بدر کے جو شرکاء تھے مہاجرین اور انصار, جو بوڑھے بوڑھے صحابہ وہ نیچے بیٹھتے تھے, مسند پر حضرت ابن عباس کو بٹھاتے تھے حضرت عمر. تو کچھ بوڑھے صحابہ نے انہوں نے احتجاج کیا کہ وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ, ہماری بھی اولاد اس قسم کی, آپ ابن عباس کو اپنے ساتھ اس طرح بٹھاتے ہیں, وہ بھی تک لڑکا ہے, اس کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کی علم کی وجہ سے میں بٹھاتا ہوں. فرمایا کہ کیا علم ہے؟ تو ایک صحابی سے پوچھا کہ تو بتا اس آیت کا مقصد کیا ہے, اس کا کیا ہے مقصد ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی کچھ آیت ہیں, ان کے بارے میں پوچھا بہت سے صحابہ سے, لیکن یہ ہے کہ اصل بات تک ان کی رسائی نہ ہو سکی. حضرت ابن عباس سے پوچھا, ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ہے. تو حضرت عمر وہ بھی غضب کے ذہین تھے, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے بھی وہی ہے جو یہ لڑکا کہہ رہا ہے. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر پوچھی, کئی صحابہ سے پوچھا لیکن کسی کو نہیں آیا. فرمایا کہ ابن عباس تو بتا دے. تو ابن عباس نے فرمایا وہ اشارۃ الی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کی موت کی طرف, وصال کی طرف اشارہ ہے. جیسے حضرت ابو بکر رو پڑے تھے, ابن عباس کو بھی یہی تفسیر آ گئی. قرآن پاک کی برکات ظاہر ہے کہ ایک آدمی نے 1600 جلدوں میں تفسیر لکھی, 1600 جلدوں میں. یہ دیکھو یہ ایک جلد ہے نا, 1600 جلدوں میں 1600 جلدیں تفسیر لکھی. ابن شاہین نے مصر میں تفسیر موجود ہے, بڑی بڑی جلدوں میں, بعض نے لکھا کہ 1000 میں, لیکن یہ 1600 جلدوں میں جب تفسیر لکھی. اور بھی کتابیں اس کی ہیں, اور آخر میں پھر قلم کو پھینکا, آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے, کہنے لگے اب تک بھی قرآن کا حق ادا نہ کر سکا, اب تک بھی قرآن کا حق ادا نہ کر سکا. ہمارے اکابرین بعض ایسے ہیں کہ بسم اللہ کے باغ کے اندر گھنٹوں کے گھنٹے لگائیں گے, لیکن مدرسے کی زبان ہی الگ ہے. اب اگر میں اس زبان پہ بسم اللہ کے با پہ شروع ہو جاؤں, آپ لوگ با کہتے ہیں اور ہمارے پٹھان اور بلوچ سندھی کہتے بے, ہم لوگ بے اور آپ لوگ با کہتے ہیں, بلوچ لوگ بے. اس باب پر اگر مسئلہ شروع ہو جائے اس پہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے, چینل ہی بدل گیا اس کا. مجھے طلباء نے ایک دفعہ چھٹیوں میں آتے علماء کو میں کورس کراتا ہوں, 900,000 کی تعداد ہوتی ہے, تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی گاڑی چل سکتی ہے استاد جی اسی طرح آپ گاڑی چلائیں. تو میں نے کہا گفتن آسان است کردن مشکل است, بھاگنا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھاگیں گے نہیں. تو میں نے بسم اللہ شروع کیا کہ مجھے یاد ہے کہ 2.5-3 گھنٹے اس پہ لگے, اور 12 بجے جیسے ہماری چھٹی ہو گئی, پھر زور کے بعد پھر سبق تھا. دیکھا کہ بہت سے لڑکوں نے اور بہت سے مولویوں نے اپنا بستر کندھے پہ رکھا ہے, وہ جا رہے ہیں. بخدا یہ میرے ساتھ خود ہوا کہ وہ کندھے پر بستر رکھ کر کے جا رہے. میں نے کہا چیر روانی, کہاں جا رہے ہو؟ تو ساتھیوں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا.
خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ان لوگوں نے. لیکن تاہم آپ کی وزارت تعلیم میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سارے 5 مکاتب فکر، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ. نواز شریف کے دور اقتدار میں یہ ہوا کہ بل پاس ہو گیا کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے. تو شکر ہے کہ ان لوگوں نے بل پاس کر دیا، لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اب ترجمہ کس کا ہو؟ بریلوی کا ہو یا دیوبندی کا ہو یا شیعہ کا ہو یا جماعت اسلامی یا اہل حدیث کا ہو؟ ترجمہ کس کا ہو؟ ہر ایک نے کہا ہمارا ترجمہ آسمان سے نازل ہوا. تو آخر حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ ہر مکتب فکر اپنا ایک عالم بھیجے جس پر ان کا اعتماد ہو، ایک عالم بھیجے اور یہ آپس میں کشتی لڑے. یہ پانچوں کے پانچوں کشتی لڑے تو پھر یہ ہے کہ یہ آپس میں پاس کریں. کشتیاں لڑی ہے لیکن جا کر کے ان سے پتہ کرو الحمدللہ آپ کی بدنامی نہیں ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. میں آپ کی طرف سے گیا ہوں اور یہ ہمارے دیوبندی حضرات بھی بڑے پیارے لوگ ہیں، جہاں لڑائی ہوتی ہے تو مجھے بھیجتے. یہ بہت وہ ہے، باہر بھی کئی دفعہ بھیجا ہے یہ بڑے حضرات. ایک آدمی تھا دبئی میں مدرسوں میں چندہ اس وقت تک نہیں دیتا تھا کہ مولوی کو پھنس آتا تھا. سیٹھ کا مولوی تھا، بڑا تیز تھا. اور میرا مدرسہ نہیں تھا، میں نے دبئی دیکھا بھی نہیں تھا. ہم لوگ جامع فاروقی میں تھے، مدرسہ تو تھا ہی نہیں. دبئی ہم کہاں دیکھ سکیں گے، اتنا پیسہ کہاں. تو جو مولوی جاتا تھا تو سیٹھ کہتا تھا کہ پہلے میرے مولوی سے بحث کرو، اگر تو جیت گیا تو وہ سیٹھ بھی بلوچ ہے، اگر تو جیت گیا تو پیسے دے دوں گا اور اگر تو ہار گیا تو نکل جائے یہاں سے. اور معمولی سا کرایہ کچھ دیتا تھا، نہیں دے. تو جو بھی مولوی جائے ہار جائے، جو بھی 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 جائے ہار جائے. آخر کار دبئی میں آج سے 20-22 سال پہلے سب سے پہلے یہ مدرسوں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کٹھے مٹھے کر کے میرے ساتھ 2-3 معاون بھی میں نے اٹھایا جو ہیلپر مجھے ہیلپ کریں گے. تو انہوں نے ہم لوگوں کو ٹکٹ بھیجا، ٹکٹ، اور دبئی ہمیں لے گئے. تو میں نے کہا چلو اس لڑائی کی وجہ سے تو دبئی دیکھ تو لیا نا پہلی مرتبہ، مولویوں کی اس پریشانی کی وجہ سے چلو دبئی ہم نے دیکھ لیا. اب بات مجھے یاد آ گئی. ابھی ادھر ایک ہوٹل ہے، آج سے 20-25 سال پہلے وہ ہمارے تبلیغی جو سال میں سال لگائے، جنہوں نے 4 مہینے لگائے وہ بھی دھڑا دھڑ وہ دوسرے طرف جاتے تھے. آپ سمجھ گئے وہ ہری پگڑی، سمجھ گئے وہ مولوی آ کر کے اس طرح وہ کرتا. تو اب جس کے پاس بھی جائیں، جس کے بھی پاس جائیں، مولوی کہتا کہ ہم بھائی ایسے بات نہیں کریں گے. میرے پاس آ کے میں جامع فاروقی میں دبلا پتلا سا تھا، لے گئے مجھے. اور الحمدللہ وہ مولوی صاحب پہلے ہی سے وہ اس طرح خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے کوئی مقابلہ کیا بھی نہیں. اللہ نے ہماری لاج رکھی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھ لی. تو وہ ہوٹل والا جو ہے نا اس وقت سے مرید، اس وقت مجھے یاد ہے جامع فاروقی میں 600-800 روپے ہماری تنخواہ ہوتی تھی. وہ ہوٹل والا وہاں سے 10 مرغی فارم اس کا تھا، اللہ آپ کو 10 12 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا. اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں ہمیں دیتا تھا یہ جامع فاروقی میں. بس ہفتے میں اس کی مرغیاں آتی تھی. میں نے بیوی بچوں سے کہا تم دعا کرو اللہ ہمیشہ تبلیغوں کو ایسا پریشان کرے. یہ تبلیغ والے اس طرح پریشان ہو جائیں پھر، ورنہ اس کے بغیر مرغی کہاں ہے. وہ مرغی خوب ہم لوگ کھاتے تھے. مگر شکر ہے. یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ سے عرض کروں کہ بات ہوئی کہ گرامر، عربی، بلاغت، صرف، نحو یہ چیزیں ضروری ہے، پھر آدمی قرآن کو کما حقو سمجھ پائے گا. اس لیے اسکولوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں ہم نے یہ عرض کیا کہ کوئی بھی مفسر بنتا نہیں ہے، کوئی اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکا،
کوئی اس کی تفسیر کو آج تک گھیر نہیں سکا سوائے صحابہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن پھر بھی کچھ بھی اگر مفسر نہ بن سکے، لیکن اس کی اپنی برکات ہے. برکات اس کی یہ ہے کہ آدمی یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے والا اور خلاصہ پڑھنے والا، مفہوم اگر قرآن کا سمجھ میں آ جائے، یہ جس طرح بھی ہو مفسر نہیں بنے گا، لیکن گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ یہ بندہ کافر اور مرتد نہیں بنے گا. قرآن کی اپنی برکات ہے. اس لیے فضائل اعمال کا درس، اس کی چاشنی اور اس کی حلاوت، اس کی شیرینی اپنی جگہ پر ہے، اور احادیث کی باقی ان کی شیرینی اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ سمندر ہے، اور اس کے یہ جو 30 پارے ہیں، یہ 30 جزیرے ہیں، اور ہر آیت مستقل ایک ہیرا ہے. یہ سمندر ہے، اس میں 30 جزیرے ہیں، اور آیتیں اس کے ہیرے ہی ہیرے ہیں. ہر آیت مستقل ہیرا ہے. آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ حضرات یہ ہے کہ جو ساتھی فارغ ہوں، 10 منٹ کا 15 منٹ کا مولانا کا جو درس ہوتا ہے اس میں آپ شریک ہوں. میں شروع تو اس کو نہیں کر رہا. اعوذ باللہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ابتدا تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اعوذ باللہ پڑھ لے. بعض سنت مؤکدہ لکھتے ہیں اور بعض واجب لکھتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھنے کا جب ارادہ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ دفاع ہے. اعوذ باللہ دفاع ہے. ظاہر ہے کہ آپ اقدام اس وقت کریں گے، کسی چیز کو حاصل تو بعد میں کریں گے، پہلے دفاع پہلے ضروری ہے. شیطان سے دفاع ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں شیطان مردود سے، جس پر رجیم کا معنی ملعون کے بھی ہے اور مردود کے معنی راندے درگاہ بھی ہے. اب اعوذ باللہ یہ جو با آ گیا نا، یہ با، یہ جیسے باہر سے لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، فائرنگ کر رہے ہیں، میں دیوار کے آڑ میں ہوں. دیوار اگر کچی قسم کی ہوگی، ایک راکٹ اس میں لگے گا تو وہ گرے گی. اس کو عرب لوگ کہتے ہیں الاعذ بالجدار. اعوذ بالجدار، میں دیوار کی پناہ لے رہا ہوں. دیوار کچی ہوگی، راکٹ لانچر لگ گیا تو ظاہر ہے کہ میں بھی بچوں گا نہیں. اور عام اگر دیوار ہے مضبوط قسم کی، پھر بھی کسی حد تک پہاڑ اس سے بھی زیادہ مضبوط، اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط. اس لیے اعوذ باللہ کا معنی بھی یہی ہے، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں. ورنہ یہ شیطان اس قسم کا ہے، نہ مولوی کو چھوڑتا ہے نہ صوفی کو چھوڑتا ہے، نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. مسند احمد کی روایت ہے، میرے نبی فرماتا ہے کہ یہ اس قسم کا ہے، انسان کی جو شرمگاہ ہے، جس سے آدمی یہ ہے کہ گند پاخانہ کرتا ہے اور پھر استنجا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مسند احمد کے سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ آدمی کے یہ جو اللہ کی شرمگاہ ہے، اس کو اس طرح ہٹا کر کے پھونک مارتا اس میں، کہتے تیری ہوا نکل گئی. یہ حدیث آپ کو سنا رہا. نماز میں آ کر کے کہ نماز انسان کی خراب ہو جائے. ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی. رات کو میں محمد تہجد پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جن آ گیا خبیث، اور وہ میری نماز کو توڑنا چاہ رہا تھا. میں نے نماز پڑھی اور فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑا. فاردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد، پھر میں نے چاہا کہ مسجد کی پلر کے ساتھ اس کو باندھوں. صبح کو مدینے والے سارے کے سارے دیکھیں. لیکن اس کے بعد مجھے بھائی جان کی دعا یاد آ گئی. میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنات پر. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دی، میری حکومت جیسے کسی کی حکومت. اگر اس کو میں صبح تک چھوڑتا، لوگ کہتے کہ سلیمان کی کیا خصوصیت ہے، وہ جنات کے حاکم تھے تو ہمارا سرکار بھی تو جنات کا حاکم ہو گیا. تو میں نے ادب احترام کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. اس نے توبہ کیا. نبی کی نماز کو بھی، نبی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑا. یہ بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بیت المال میں یہ کہ گندم، جو، باجرہ، اسی طریقے پر یہ کہ آٹے، یہ جمع ہو گئے غریبوں کے لیے بیت المال میں جمع ہوتا تھا. تو رات کو ایک بوڑھا آ گیا، ایسا بوڑھا سا آ گیا چوری کر رہا تھا. میں نے اس کو پکڑ لیا.
میں نے اس کو کہا کہ خدا دے واسطے تسی مہربانی کرو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے، مجبوری ہے، میں آیا ہوں، بس مجبوری ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں ہمارا مدرسہ ہے وہاں ہمارے ساتھیوں کی دکان ہے، تو دکان میں لوگ جو ہے نا وہ اس طرح دن کو 11-12 بجے آگے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آنکھیں صرف ان کی ظاہر، پیشانی پہ پٹی ہے، ادھر بھی پٹی ہے، اور گن لے کر کے آگے کہنے لگے چینی اتنا دے دو، دالیں اتنی دے دو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آٹا اتنا دے دو، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محلے والے ہیں لیکن خدا کی قسم مجبور ہے، حضرت امیر المومنین نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا۔ آپ سمجھے نہیں امیر المومنین؟ اتنے سادے ہو، مولانا شفیق جیسا عظیم انسان وہ بھی کہہ رہا ہے امیر المومنین، نہیں سمجھے؟ ہے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم محلے والے ہیں، مجبور ہے، خدا کی قسم، نہ کاروبار ہے نہ کوئی روزگار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں آٹا دے دو، چینی دے دو، اور یہ ہے کہ یہ دے دو، اور جیسے اللہ گنجائش دے گا، اور اس وقت گڑبڑ نہیں کرنا، ہم بھی زندگی سے تنگ آ چکے، مار دیں گے آپ کو گولی سے، پیسے ہمیں نہیں چاہیے، بخدا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ اس مقام تک شریف لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، لیکن اس پہ آ گئے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کو پکڑ لیا، آٹا چوری کر رہا تھا، کہنے لگے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی کرو مجھے چھوڑ دو، میں اس کے بعد بالکل نہیں آؤں گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا، صبح کو نبی کے درس میں چلا گیا، تو پیارے پیغمبر نے جیسے مجھے دیکھا مسکرا کر کے فرمانے لگے، ابو ہریرہ وہ کیا ہوا رات کے تیرے مہمان کا کیا ہوا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ وہ رات والے تیرے مہمان کا کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے توبہ کیا، روئے، بوڑھا تھا، بالکل کمزور سا تھا، مجھے ترس آیا اس کو۔ فرمایا خیال کرنا وہ پھر آئے گا۔ فرماتے کہ رات کو دوسری رات کو پھر وہ آ گیا، پھر اتنے روئے، پھر میں نے پکڑ لیا، پھر اتنے روئے، پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر درس میں دوسرے دن گیا، فرمایا کہ کیا ہوا؟ وہ تیرے مہمان کو رات کو دیکھا تھا، روئے نہیں روئے؟ پھر تیسری رات اس طرح، فرمایا کہ اب دوسری رات جو بتایا، فرمایا کہ خیال کرنا پھر آئے گا۔ تیسری رات کو میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ اس پر نہ پرے دم، کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، کہا ابھی کوئی صورت نہیں ہے چھوٹنے کی، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک صورت یہ کہ اگر میں آپ کے ساتھ کچھ تعاون کروں اور آپ کو کوئی خاص قسم کا گفٹ دے دوں۔ گفٹ کیا ہے؟ کہا کہ اگر ہم سے بچنا چاہتے ہو، میں ہوں شیطان، ہم مختلف شکلوں میں آتے ہیں، اس وقت بوڑھا بن کر کے، بزرگ بن کر کے آیا ہوں، لیکن یہ کہ ہم مختلف شکلوں میں آتے ہیں، اگر ہم سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے مال ملکیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاؤ۔ حضرت نے چھوڑ دیا کہ چلو ایک وظیفہ تو اس نے بتا دیا، صبح کو جا کر حضرت کو بتا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد یصدق الکذوب، ہے دجال کذاب، جھوٹا ہے، لیکن یہ بات سچی کی اس نے، ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کی۔ آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ پڑھیں گے تو پھر جب تلاوت آپ کی شروع ہو جائے گی، اس دوران یوسوس فی صدور الناس، آپ کے سینے میں نہیں آئے گا، حملہ نہیں کرے گا، دائیں بائیں سے حملہ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اذان سے بھاگتا ہے، اعوذ باللہ سے بھی بھاگتا ہے، اذان سے جب یہ ہے کہ اذان ہو جاتی ہے تو اتنا بھاگتا ہے لہو زراتن کہ پیچھے سے اس کی ہوا نکلتی ہے، یہ حدیث میں ہے باقاعدہ۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ انہی کاموں کے لیے مقرر ہیں، ان کی آواز سنتے رہتے ہیں، تو میں نے آواز تو نہیں سنی ہے، لیکن حدیث میں لہو زراتن، وہ اس طریقے وہ ٹیٹ مار کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب نماز آدمی شروع کرتا ہے، فرمایا کہ اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، اور اقامت ختم ہو جاتی ہے، پھر نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں، وہ قرضے، وہ پیسے، وہ ضروریات، وہ مشکلات جو آپ کو یاد ہی نہیں تھی باہر، نماز میں آ کر کے کہتے فلانا کام تیرا رہ گیا،
فلانا کام تیرا، تیرے اتنے پیسے فلاں کے پاس ہے، تیرے اتنے پیسے فلاں کے، فلانا کام تجھے کرنا، فلانا کام تجھے کرنا. وہ چیزیں کہ ایک زمانے سے تصور بھی نہیں تھا کہ میں ان کو یاد کروں. حتیٰ یظل الرجل، پھر میرے نبی فرماتے بندہ اس طرح ہوتا ہے کہ لا یدری کم صلی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اچانک کہ نمازیں کتنی میں نے، رکعتیں کتنی پڑھی. میں جامع فاروقی میں 2000 آدمی کو نماز پڑھاتا تھا. سال میں 1-2 مرتبہ کبھی میری غلطی ہوتی تھی کہ 3 رکعتیں ہو گئی یا 4 ہو گئی، سلام پھیرا. اب لوگوں سے پوچھا کہ مجھے شک ہو گیا کہ 3 ہو گئی یا 4 ہو گئی. اللہ کے فضل سے کسی کو بھی پتہ نہیں. ایک دفعہ میں نے اعلان کر دیا کہ یہ نماز فاسد ہوگی، دوبارہ نماز پڑھیں گے. تو حضرت اقدس نے مجھے بلایا، میں منہ پھٹ آدمی تو ہوں، مذاقی بھی ہوں. حضرت نے بلایا، فرمایا کیا ہوا آج آپ نے نماز دہرائی؟ میں نے کہا حضرت یہ خدا ترسی میری، دیکھو شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلا. تو حضرت اقدس نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلا. میں نے کہا قربان جاؤں، آپ کو پتہ نہیں چلا تو دوسرے الو کے پٹوں کو کیا پتہ چلے گا؟ جب آپ کو پتہ نہیں چلا تو دوسروں کو کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے الا بلا برگردن ملا، الا بلا برگردن ملا. ملا کی مرضی ہے کہ جو جتنی رکعتیں آپ کو پڑھا، بخدا ہزاروں کی تعداد میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اس سے انداز الا ماشاء اللہ، اگر کسی کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے وہ بھی، اس کو بھی خود شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 3 ہے یا 4 ہے، کیا کروں کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. ہمت نہیں ہوتی. سلام پھیرنے کے بعد کہیں 3 رکعتیں تو نہیں ہوگی، اور دوسرے کے کہیں 3 رکعتیں تو نہیں، کہیں 2 تو نہیں ہوگے. یہ ہے اس نماز سے تو کیا کیسے جنت پہ پہنچے گا؟ اس نماز سے اللہ کا بھلا کرے، تو کس طریقے پر یہ کہ فتح کرے گا کائنات کو. خیر، میرے نبی نے فرمایا کہ اس طرح نماز میں آ کر کے آدمی کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کسی کی بڑی حویلی تھی، بڑا مکان. یہ پٹھان اور بلوچ لوگ، اب دوسرے کو حضرات سندھی حضرات بھی بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، 4 دیواری ہوتی. اس کے پاس سونے چاندی تھے، اس نے دفن کر دیا حویلی میں، کسی جگہ پر زمین میں دفن کر دی. اس کو ضرورت نہیں تھی، محفوظ ہوگا، چوروں سے ڈاکوں سے حفاظت ہو جائے گی. کئی سال کے بعد اب یقین ہے، اب ضرورت پڑی کہ اس کو نکالوں بچوں کی شادی کے لیے، فلاں کے لیے. اب یہ تو یقین ہے کہ ہے اس 4 دیواری میں، لیکن 2 ایکڑ پر ہے، 4 ایکڑ پر پورا مکان ہے، 4 دیواری ہے. میں ابھی گیا پشین، وہ ہمارے دوست ہے، جج ہے، ان کا بھائی شہید ہو گیا تھا، تو میں تعزیت کے لیے چلا گیا. 4 ایکڑ پر صرف اس کا بیٹھک ہے، 4 ایکڑ پر تو ان کا یہ ہے کہ بیٹھک ہے. یہ بھی پٹھان لوگ اس طرح بھی کرتے. تو اب یہ ہے کہ سونا چاندی ہے ادھر، لیکن کس جگہ پر ہے؟ حضرت پوری زمین کی کھدائی میں کیسے کروں؟ امام ابو حنیفہ کے پاس گیا. واہ ابو حنیفہ واہ. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کس کر کے نفل پڑھتے رہو. 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت، 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت، 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت. آخر جس سجدے کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا، ذلیل ہو گیا، وہ ظاہر ہے کہ اس سجدے سے اس کو سخت نفرت ہے، سجدے سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آدم کے سجدے کے، آدم کو سجدے اس نے نہیں کیا، وہ مردود ہو گیا. تو فرمایا کہ آپ نفل پڑھتے رہیں گے، وہ خود بخود آ کر آپ کو بتا دے گا کہ خزانہ کدھر دفن ہے. لہذا اس نے پتہ نہیں 20 رکعتیں 30 رکعتیں 50 کتنی پڑھی، کہا چھوڑوں گا نہیں، دبا دب نفل ہی نفل پڑھ رہے. آخر کار اس نے آ کر کے کہا کہ تسی مہربانی کرو، مہربانی کرو، تسی مہربانی کرو بابا، یہ چھوڑو نماز پڑھنا، نماز ہمارے بلوچ کہتے کوئی نماز نہیں ہے، سمجھے. کہا نماز چھوڑو بابا، فلاں جگہ وہ تمہارا خزانہ، جا کر کے کھدائی کی، وہ مل گیا اس کو. اتنا دشمن ہے انسان کا. اور بلکہ بیت الخلاء میں زیادہ ہوتے. میرے نبی نے فرمایا گندی جگہوں سے ان خبیثوں کو یہ ہے کہ بہت ان کا میلان ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی گندی جگہوں سے. ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو جھاڑیاں ہوتی، جھاڑیوں میں لوگ اس زمانے میں جاتے تھے. فرمایا کہ جہاں پیشاب اور گندگی کی جائے یہاں پر شیاطین ہوتے. اور حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی رسول ہے، خزرج کا رئیس ہے، سردار ہے، اور وہ قضاء حاجت کے لیے گئے، ساتھی انتظار میں ہے کہ نہیں آ رہے. آخر دیر ہو گئی، جا کر کے دیکھا کہ وہ قتل پڑا ہے، شہید ہو چکا. اب
کوئی انسان بھی نہیں ہے. آخر اس بیابان میں کس نے مارا؟ ادھر دوڑ رہے ادھر دوڑ رہے, اوپر سے آواز آ گئی, جنات نے آواز دی, قتلنا رئیس الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخط فؤادہ. سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے اور ہم نے تیر اس کے سینے پہ مارا. علماء کہتے کہ شاید اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ اس سے رہ گئی تھی, اس وجہ سے مارا. جب نبی کے شاگرد کو نہ چھوڑے تو مجھے اور آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ اور بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کے شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. اب ہمارے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے, کہیں گے نہیں ہم نے تو کئی دفعہ اعوذ بک من الخبث والخبائث تو پڑھی نہیں ہے, لیکن شیطان کو دیکھا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب ستر ما بین اعیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو آپ کی شرمگاہ کو بھی وہ دیکھے گا نہیں. اور اگر یہ کہ دعا آدمی بھول جاتا ہے تو پھر وہ دیکھے گڑ 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 گڑ, تو وہ تو گڑ گڑ شروع کرے گا. اور فرمایا کہ شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. اب بہت سے ساتھی کہیں گے ہم تو دعا نہیں پڑھتے, لیکن کبھی ہم نے اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد خیال کرنا. فرمایا میرے نبی نے کہ وہ آپ کی شرمگاہ کے ساتھ جن تو آپ کو نظر نہیں آئے, کہ وہ نبی کو نظر آئے, ابو ہریرہ کو یاد ہے, اور علماء کو آتے ہیں جنات نظر آتے ہیں, لیکن بہت کم, جن نظر نہیں آتے. فرمایا کہ جب آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا اور خود آپ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلیں گے. اب اس کے بعد وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود وسوسہ آپ کے دل میں ڈالے گا, کیا خود آپ اپنی شرمگاہ کے ساتھ. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنی شرمگاہ کے ساتھ کوئی کھیلے, میرا جسم میری مرضی. آپ کہیں گے کہ کھیلے اپنے شرمگاہ کے ساتھ, اس میں کیا, میرا جسم میری مرضی. تو یاد رکھ لینا, جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے تو پھر یادداشت ختم. جو اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے اس کی اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے. میاں بیوی, بیوی میاں کی شرمگاہ کو دیکھے, واہ میری ماں تجھ پہ قربان جاؤں, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے. ترمذی میں حدیث ہے کہ ہم میاں بیوی, میں نبی کی بیوی ہوں, زوج مطہرہ ہوں, حضرت عائشہ, واللہ ما رأى منی ولا ما رأیت منہ, خدا کی قسم میاں بیوی نے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی. کیا حیا ہے, واللہ ما رأى منی ولا ما رأیت منہ, شرمگاہ پر نگاہ نہیں. اور جو شرمگاہ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ بے حیا بھی ہوتے ہیں, یادداشت بھی ختم, اور قرآن و سنت عبادت میں وہ ذائقہ بھی نہیں, اور اولاد بھی بے حیا قسم کی پیدا ہوگی. اس لیے شیطان نے ہمیں ننگا کر کے چھوڑ دیا ہے. لباس بھی ہمیں اس قسم کا پہنایا کہ ہم ننگے. سب سے پہلے اس کو جتنا گندی جگہوں سے محبت ہے اور ننگا پن سے اس کو محبت ہے. ننگا ننگا ننگا, انسان کی جسم کی ساخت اور شرمگاہ اس کو نظر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کھٹیا کھیرسا ہو جمالو. جو انسان کی آدم اور حوا پر, ہمارے والدین پر سب سے پہلا حملہ اس نے کیا. فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم بھی رو رہا ہے, ہماری والدہ بھی رو رہی ہے کہ جنت کا لباس ان سے اتر گیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. لباس ہم نے اس لیے اتارا کہ آپ کی شرمگاہ چھپ جائے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما, ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما. ان کی لباس اتار دے کہ شرمگاہ, سب سے پہلے اس کا حملہ یہی ہے. اس لیے جو ساتھی ہمارے ترقی یافتہ لباس پہنتے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ترقی ہے, یہ سمجھے کہ ہم شیطان کی منظور نظر بن گئے. وہ ترقی یافتہ لباس نہیں ہے کہ شیطان کی پسندیدہ لباس ہم نے پہن لیا. لباس وہ ہے کہ شرمگاہ کچھ, سب سے پہلے اس کا حملہ یہی ہوتا.
اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی ان دعاؤں کی اعوذ باللہ، اس کا کمال یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ ستر ما بین اعیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب جنات اندھے ہوتے، دیکھتے نہیں ہیں، اور پھر گندی جگہوں میں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ بھی جاتی ہے، جب دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتی، دین کا اہتمام نہیں کرتی، مسائل کے اہتمام نہیں کرتی وہ خواتین، تو پھر یہ ہے کہ میری وہ بہن اور میری وہ بیٹی جن کے چہرے کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا، تاروں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جب بے دینی اختیار کرتی ہے گھروں میں اس قسم کی دعائیں جو مختصر جامع معنی قسم کی، اس کا اہتمام نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ ان کو بھی جنات آ جاتے۔ اب جن آنے کے بعد میری بیٹی کا برقع بھی چلا گیا، میری بہن کا برقع بھی چلا گیا، چادر بھی اس کی اتر گئی، بے دین قسم کے اور لا مذہب قسم کے، چرسی قسم کے کسی عامل کے پاس لے جائیں گے اور وہ کہے گا کہ برقع ہٹا دو، چادر ہے بھی ہٹا دو، برقع ہے بھی تو ہٹا دو۔ کہاں گیا وہ برقع، کہاں گئی وہ چادر، کہاں گئی وہ ہماری غیرت، کہاں گیا کہ میری غیرت کہ میری بہن اور میری بیٹی کو یہ بے دین اور لا مذہب قسم کا عامل دیکھتا ہے۔ اب اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، میں نے عرض کیا یہ اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اعوذ باللہ۔ نبی بھی کہیں، نبی پر بھی یہ ہے کہ کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سبحان اللہ۔ یہ اعوذ کے برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ شیطان کے یہ کہ مکاریوں سے، ان کے حملوں سے جو قرآن پاک پڑھیں گے ان کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا منظور صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی دستگیری فرمائے، اور شیطان کو اس اعوذ باللہ کی برکت کی وجہ سے ان سے بھی بھگا دے، اور اس مسجد سے، پوری دنیا کو اللہ اس ظالم سے، اس مکار سے حفاظت فرمائے۔ لیکن شیطان صرف جنات والے نہیں ہوتے، شیطان یہ ہوتا ہے کہ وہ جن والا شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا انسانوں والا جن خطرناک شیطان ہے۔ انسانوں والا وہ ہے جو قرآن کا دشمن ہے، تفسیر کا دشمن ہے، حدیث کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، تبلیغ کا دشمن ہے۔ وہ جنات والا، وہ انسانوں والا شیطان ہے۔ شیطان کا معنی سرکشی، بغاوت اور اللہ کا بھلا کرے معصیت اور نافرمانی، خدا کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ کشتی لڑنا۔ یہ جن بھی ہوتے، جنات بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ انسانوں کی شیاطین سے بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، جنات کی شیاطین سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار حضرت اقدس کو یہ کہ اس تفسیر کو جیسے یہ شروع کریں گے کل سے، اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اہل محلے کے لیے ہمارے حاجی صاحب خاص طور پر یہ ہے کہ کیا نام ہو گیا، حاجی غالب صاحب اور دیگر معاونین حضرات، مسجد کے منتظمین، اللہ تعالیٰ ان کی مساعدت کو اور ان کی تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل محلے کی شرکت کو، استفادہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فریقین سنانے والے، تفسیر پڑھانے والے اور پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی سینوں کو منور فرمائے، اور علوم نبویہ، علوم سماویہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کر دے۔ قرآن پاک کو ہمارے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اللہ پاک بنا دے۔ اس قرآن کے طفیل اللہ پاک یہ ہے کہ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ہمارے بہن بھائی بے بس بے کس بے سہارا ہے، اللہ ان کو ظلم کی چکی سے خلاصی عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ نے سنے، پروردگار ان سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جائز حاجات اور مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے اکابرین، سب سے بڑے اکابرین صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ
ان کو غریق رحمت کر دے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش یہ ہے کہ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے خصوصی رفاقتوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو اللہ ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، خاتمہ ہمارے ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔